شاہد کی باتوں سے ناصر کا ذہن تبدیل ہو رہا تھا۔ اس کی 50% سوچ اس بات کی حامی تھی کہ اسے پہلی فرصت میں 1,00,000 روپے کی رقم قومی بچت کی اسکیم سے نکال کر سیٹھ ولی بھائی کے کاروبار میں لگا دینا چاہیے۔ شاہد نے اسے خیالات میں غرق دیکھا تو پوچھا، پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ یار تمہاری بات دل کو لگ تو رہی ہے مگر کیا ہے یار؟ شاہد نے قطع کلامی کی۔ یار میں اس کام کے لیے راضی ہو بھی جاؤں تو ایک مسئلہ باہر حل ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے میرے دوست؟ اماں، ناصر نے پرخیال لہجے میں کہا، شاید وہ اس بات کے لیے تیار نہ ہوں۔ تم ان سے بات تو کر کے دیکھو، شاہد نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جب تم انہیں پرکشش منافع کے بارے میں بتاؤ گے تو یقیناً وہ بھی متاثر ہوں گی۔ کوشش کر کے دیکھتا ہوں، ناصر نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ویسے مجھے زیادہ امید نہیں ہے، شاہد نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ میں نے تو ایک دوست ہونے کے ناطے تمہاری بھلائی اور فائدے کے لیے مشورہ دیا تھا۔ ماننا نہ ماننا تمہاری مرضی پر منحصر ہے۔ میں نے کہا نا اماں سے بات کر کے دیکھتا ہوں۔ ناصر نے شاہد کا موڈ آف ہوتے دیکھا تو جلدی سے کہا، میں انہیں قائل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آگے جو خدا کو منظور ہو۔ شاہد نے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے یار، اگر تمہارا پروگرام بن جائے تو مجھے بتا دینا، میں ویسے حنیف سے بات کر کے رکھوں گا۔ تم ابھی حنیف سے بات نہ کرو، ناصر نے جلدی سے کہا، پہلے مجھے اپنا کام کر لینے دو۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، شاہد نے کہا اور رخصت ہو گیا۔ ناصر نے اسی روز رات کو نصرت جہاں کے کان میں اس منافع بخش انویسٹمنٹ کی بات ڈال دی، لیکن بڑھ چڑھ کر ایسی دلیلیں دی کہ اس کی ماں یہ منصوبہ سنتے ہی راضی ہو جائے، لیکن نصرت جہاں پوری بات سننے کے بعد فکر مند نظر آنے لگی۔ وہ خاموشی سے یک ٹک بیٹے کو تکے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے اماں، تم نے کوئی جواب نہیں دیا؟ ناصر نے پوچھا۔ بیٹا، نصرت جہاں نے گھمبیر آواز میں بیٹے کو مخاطب کیا، مجھے تو یہ معاملہ خاصا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ میں اپنے بچپن سے سنتی آئی ہوں، لالچ بری بلا ہے، کہیں ہم زیادہ منافع کے لالچ میں کوئی ذک نہ اٹھا لیں۔ تم تو خواہ پریشان ہو رہی ہو، تم خواہ کہو یا میری احتیاط پسندی، نصرت جہاں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ بہرحال مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ ناصر نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، اماں تم رقم نہ دینا چاہو تو دوسری بات ہے، ورنہ مجھے تو کوئی گڑبڑ یا تشویش کی کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ ماں کافی دیر تک بیٹے کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے کی کوشش کرتی رہی اور بیٹا اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ جب کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا تو انہوں نے بحث ختم کر دی۔ 1 ماہ بعد شاہد کو منافع کے 1500 روپے ملے تو سب سے پہلے اس نے ناصر کو آگاہ کیا اور ایک مرتبہ پھر اسے رقم لگانے کا مشورہ دیا۔ ناصر نے گھر آ کر نئے سرے سے ماں کو قائل کرنے کی کوشش کی مگر بات بن کر نہیں دی۔ اس روز کے بعد سے ناصر چپ رہنے لگا۔ نصرت جہاں اس کی اداسی کا سبب جانتی تھی اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا نادان بیٹا ایک گھاٹے کے سودے کی ضد کر رہا ہے۔ نصرت جہاں کا ناصر کے سوا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر سکتی تھی مگر بیٹے کو ملول اور افسردہ دیکھنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ جب ناصر کی خاموشی اور چڑچڑاپن حد سے تجاوز کر گیا تو ایک روز نصرت جہاں نے اسے کہا، بیٹا میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہی ہے۔ جب تمہارے ابا اور چھوٹی بہن اس دنیا میں باقی نہیں رہے تو میں اور کتنا عرصہ جی لوں گی؟ میں نے یہ 1,00,000 روپے اپنے ساتھ قبر میں تو لے کر جانا نہیں۔ اگر تم اسی میں خوش ہو کہ وہ رقم قومی بچت کی اسکیم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دوں تو میں کل ہی مرکز قومی بچت جا کر مجاز افسر سے بات کرتی ہوں، کہو اب تو تم مطمئن ہو۔ ناصر نے دوسرے روز ہی شاہد کو بتایا کہ اگلے ماہ وہ بھی 1,00,000 روپے سیٹھ ولی بھائی کے کاروبار میں لگانا چاہتا ہے۔ یار شاہد، تم میری طرف سے اپنے دفتر کے آدمی سے بات کر لینا۔ میں کیا بات کروں گا یار، شاہد نے کہا، میں تمہیں براہ راست حنیف سے ملوا دیتا ہوں، تم روبرو بات کر لینا، ویسے میں پہلے سے تمہارا تعارف تو کروا ہی چکا ہوں۔ ناصر نے پوچھا، حنیف تمہارے دفتر میں کیا کرتا ہے؟ یار وہ ہمارے دفتر کا چپڑاسی ہے، شاہد نے جواب دیا، مگر کمبخت نے مقدر ایسا پایا ہے کہ ہر وقت ہزاروں میں کھیلتا رہتا ہے۔ بعض اوقات تو ہمارے دفتر کے اکاؤنٹنٹ اور دیگر باحیثیت افراد بھی اس سے قرض لیتے ہیں۔ مجھے تو اس کی قسمت پر رشک آتا ہے،
ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بھائی میں تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب تک انسان خود کوشش نہ کرے یہ قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ حنیف جب تک اپنی تنخواہ پر گزارا کر رہا تھا اس کی حالت ایک دم پھٹیچر تھی، لیکن جب سے اس نے اس کوشش کر کے اپنی قسمت کو آزمانا شروع کیا ہے اس کی اچھی خاصی ٹور بن گئی ہے۔ اب تو اس نے ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی سے شادی بھی کر لی ہے۔ ناصر کے لیے یہ سب کچھ حیرت انگیز تھا۔ وہ تہہ دل سے 1,00,000 روپے کی رقم حنیف کے توسط سے ولی بھائی کے کاروبار میں لگانے کا خواہاں تھا، جس پر اسے ماہانہ 5,000 روپیہ منافع ملتا۔ منافع کی رقم اتنی پرکشش اور آسانی سے حاصل ہونے والی تھی کہ ناصر کو اس کی چکا چوند میں وہ جال دکھائی نہ دیا جو ازاں بعد اسے اپنی گرفت میں جکڑنے والا تھا۔ آئندہ ماہ ناصر نے 1,00,000 روپے حنیف کے حوالے کر دیے۔ اس کے 1 ماہ بعد حنیف نے مقررہ تاریخ پر منافع کی رقم 5,000 روپیہ ناصر کے دفتر میں حاضر ہو کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ سلسلہ آئندہ 2 ماہ تک بآحسن طریق جاری و ساری رہا، مگر چوتھے ماہ ناصر کو منافع کی رقم نہیں ملی۔ حنیف نے 3 ماہ تک 5,000 روپے کے حساب سے اسے صرف 15,000 روپے ادا کیے تھے۔ ناصر نے سب سے پہلے شاہد سے رابطہ کیا۔ شاہد کی زبانی اسے یہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ شاہد سمیت اس کے دفتر کے تمام افراد کو اس ماہ منافع نہیں ملا تھا۔ حنیف اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ ناصر نے شاہد سے پوچھا۔ شاہد نے بتایا، ہم نے اس سے بات کی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سیٹھ ولی بھائی اچانک غائب ہو گیا ہے، وہ جیسے ہی ہاتھ آئے گا سب کو منافع کی رقم دے دی جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ ناصر نے برہمی سے کہا، سیٹھ ولی بھائی اچانک کہاں غائب ہو سکتا ہے؟ حنیف کو چاہیے کہ اس کے گھر جا کر معلوم کرے۔ یہی تو مصیبت ہے یار، شاہد پریشان لہجے میں بولا۔ حنیف اس کے گھر سے واقف نہیں ہے، سیٹھ سے اس کا رابطہ بس مارکیٹ تک ہی محدود تھا، وہ ولی بھائی کے گھر کبھی نہیں گیا۔ ناصر یہ سنتے ہی پریشان ہو گیا۔ وہ تشویشناک لہجے میں بولا، اب کیا ہوگا یار؟ کیا ہماری رقم ڈوب جائے گی؟ رقم تو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے، شاہد نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ڈوبنے نہیں دیں گے تو پھر بچائیں گے کیسے؟ تم فکر نہ کرو، ہم سب غور و فکر کر رہے ہیں، شاہد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ ہمارے اکاؤنٹنٹ صاحب بہت ذہین اور معاملہ فہم ہیں، وہ اس مسئلے کو حل کر لیں گے، بس ہم کو اس نازک موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ ناصر نے کہا، میرا خیال تم سے قدرے مختلف ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو ناصر؟ ناصر نے کہا، میرے خیال میں صبر و تحمل کے بجائے ہمیں حنیف پر دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ہم نے تو اسی کو رقم دی تھی، سیٹھ ولی بھائی سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہم تو اپنی رقم حنیف ہی سے لیں گے۔ کہتے تو تم ٹھیک ہی ہو، شاہد نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ ولی بھائی اگر ہمارے ہاتھ آ بھی جائے تو ہم اس سے رقم کا مطالبہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ حنیف پر ہم کیا دباؤ ڈال سکتے ہیں؟ وہ بیچارہ خود بہت پریشان ہے۔ ہمیں اس کی پریشانی سے کیا مطلب؟ ناصر نے کہا، ہمیں ہماری رقم چاہیے، چاہے اس کی وصول یابی کے لیے ہمیں حنیف کو پولیس کے حوالے ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ شاہد نے متحمل لہجے میں کہا، تم خطرناک انداز میں سوچ رہے ہو۔ میرے خیال میں پولیس کو اس معاملے میں ملوث کرنا ٹھیک نہیں۔ پولیس تو اس معاملے کو اور ہی بگاڑ دے گی۔ ابھی تو حنیف ہم سے تعاون کر رہا ہے، وہ پوری شد و مد سے سیٹھ ولی بھائی کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمیں اس نے یہ تسلی بھی دی ہے کہ اگر ولی بھائی ہاتھ نہ بھی آیا تو وہ خود اپنی جیب سے ہماری رقم واپس کرے گا۔ پولیس میں جانے کی صورت میں وہ برہم ہو کر سرے سے کسی رقم کے لینے سے ہی انکار کر دے گا۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ پولیس اور عدالت ہر بات کا ثبوت مانگتی ہے، اور تم جانتے ہو کہ ہم سب نے حنیف کو جو رقم دی ہے وہ کسی لکھت پڑھت کے بغیر دی ہے۔ ہمارے پاس ایسا کوئی ثبوت یا دستاویز نہیں ہے جس سے ہم اپنی بات کو ثابت کر سکیں۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نکلنے کے امکانات ہیں تو ہمیں فی الحال انگلی کو ٹیڑھا کرنے سے اجتناب برتنا چاہیے۔ یہ نکتہ ناصر کی سمجھ میں آ گیا۔ وہ سب ایک ہی کشتی پر سوار تھے، ان کا ڈوبنا تیرنا ایک دوسرے کے ساتھ ہی تھا، اس لیے بھی ناصر اختلاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اب ان کے پاس صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ شاہد نے اسے یقین دلایا تھا کہ اکاؤنٹنٹ جلد ہی رقم کی وصولی کے لیے کوئی نہ کوئی راہ تلاش کر لیں گے۔ 1 ماہ گزر گیا، حنیف کو سیٹھ ولی بھائی نہ مل سکا، اور حنیف اپنے تمام کلائنٹس کو مختلف ہیلوں بہانوں سے جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ جب اس کی تسلیاں بے اثر ہونے لگیں
تو سی کنگ شپنگ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ حاجی آفتاب جیلانی نے اپنے باس عبد الکریم شاہ سے اس سلسلے میں بات کی۔ آفتاب جیلانی کے علاوہ کلرک شاہد حسین، چوکیدار انور خان نے بھی حنیف کو اپنے پاس بلایا، مگر وہ اپنی معذوری ظاہر کرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، سیٹھ ولی بھائی اسے جل دے گیا تھا، تاہم اس نے عبد الکریم شاہ سے وعدہ کیا کہ وہ باری باری سب کی رقم ادا کر دے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ عبد الکریم شاہ تنازع جھگڑے سے بچنے والا ایک امن پسند کاروباری آدمی تھا۔ اپنی سمجھ بوجھ سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ حنیف سے کچھ بھی نکلوانا ممکن نہیں، چنانچہ اس نے اپنی کمپنی کے میدان جنگ بن جانے سے پہلے ہی واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ چونکہ انہوں نے یہ لین دین اس کے علم میں لائے بغیر کیا تھا، اس لیے اپنے سود و زیاں کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ ازیں علاوہ انہیں تنبیہ بھی کی کہ اس سلسلے میں کسی بھی موقع پر سی کنگ کا نام نہیں آنا چاہیے۔ عبد الکریم کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد باقی افراد نے تو پتہ نہیں کیا لایا عمل بنایا ہوگا، البتہ شاہد کی فراہم کردہ اطلاعات کے بعد ناصر نے اپنی ماں سے واضح الفاظ میں سب کچھ کہہ دیا۔ نصرت جہاں نے پوری کتھا سننے کے بعد بس ایک ہی جملہ کہا، بیٹا گئی رقم۔ رقم کہیں نہیں جاتی اماں، ناصر نے کھوکھلے لہجے میں کہا، اب باقی کیا بچا ہے؟ میں نے آج ہی حنیف سے ملاقات کی ہے، ناصر نے بتایا۔ وہ نوکری سے نکالے جانے پر بہت پریشان ہے، لیکن پھر بھی اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سب سے پہلے میری رقم ہی واپس کرے گا۔ اس نے مجھے 15 دن بعد اپنے گھر بلایا ہے، وہ سعید منزل کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ نصرت جہاں نے کہا، بیٹا تم بہت سادہ بلکہ بے وقوف ہو، وہ تمہیں ٹالنے کے لیے ایسے وعدے کرتا رہے گا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، ناصر نے اپنے لہجے میں مضبوطی بھرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں حنیف سے ایک ایک پیسہ وصول کر کے رہوں گا۔ نصرت جہاں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے ایک سرد آہ بھری اور جائے نماز بچھا کر اپنے خدا کے حضور سر بسجود ہو گئی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے لڑے گئے مقدمات میں سے ایک مقدمے کی روداد، جس کا نام ہے مرگ مفید۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ یہ تھے وہ تمام حالات جن کی بدولت وہ ماں بیٹا اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ حنیف انہیں اور دیگر افراد کو بھی صبح و شام ٹہلا رہا تھا، مگر کسی کو بھی ابھی تک ایک پائی بھی ادا نہیں کی تھی۔ ساری تفصیل سننے کے بعد میں نے نصرت جہاں سے پوچھا، کیا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے حنیف کو 1 لاکھ روپے کی رقم ادا کی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، وکیل بیٹا یہی تو ناصر سے غلطی ہوئی ہے، اگر یہ اس سلسلے میں کوئی تحریر حاصل کر لیتا تو آج کام آتی۔ میں نے کہا، دیکھیں خاتون، میں 2 ٹوک اور واضح بات کرنے کا عادی ہوں۔ وہ ہماتن گوش ہو گئی۔ میں نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے جو حالات بیان کیے ہیں وہ امید افزا نہیں۔ میں یہ کہنے میں باک محسوس نہیں کرتا کہ حنیف پر آپ کی گرفت نہ ہونے کے برابر ہے۔ عدالت میں ہر بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے مضبوط دلائل اور ٹھوس ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے اگر آپ لوگ بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں تو کچھ بات بن سکتی ہے۔ ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ نصرت جہاں جلدی سے بولی، آپ کی جو بھی فیس ہوگی ہم دینے کو تیار ہیں۔ فیس تو آپ دیں گے ہی، مگر میں چاہتا ہوں سارا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ میں نے کہا، اگر آپ نے میری ہدایت پر عمل کیا تو شاید بہتری کی کوئی صورت نکل آئے۔ آپ حکم کریں وکیل صاحب، اس مرتبہ ناصر نے کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم تو بتا ہی چکے ہو تمہارے پاس حنیف کو رقم دینے کا کوئی تحریری ثبوت نہیں، کیا تمہاری طرح شاہد وغیرہ بھی ایسا کوئی ثبوت نہیں رکھتے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہوگا، وہ پیشانی مسلتے ہوئے بولا۔ ویسے میں نے کبھی اس سے پوچھا نہیں۔ میں نے کہا، اب تم نہ صرف شاہد سے پوچھو گے بلکہ سی کنگ شپنگ کمپنی کے جتنے بھی افراد نے حنیف کو رقم دی تھی ان سے مل کر اس بارے میں معلومات حاصل کرو گے۔ یہ میں کر لوں گا، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ پھر پوچھا، آپ کی فیس کتنی ہے وکیل صاحب؟ میں نے اپنی فیس بتانے کے بعد کہا، عدالتی اخراجات اس کے علاوہ ہوں گے۔ یہ تو بہت زیادہ ہے، نصرت جہاں تشویش آمیز لہجے میں بولی۔ ہمارے پاس اتنی رقم؟ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے نصرت جہاں کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں اپنی فیس کا تمام بوجھ آپ پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر آپ کا بیٹا میری ہدایت کے مطابق بھاگ دوڑ کرے تو میں اپنی فیس کو تقسیم کر لوں گا۔ میں سمجھی نہیں وکیل صاحب۔
نصرت جہاں الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ناصر کے علاوہ میری حالیہ معلومات کے مطابق شاہد، انور اور حاجی آفتاب جیلانی بھی حنیف کو رقم دے رکھ چکے ہیں۔ اگر وہ تینوں بھی آپ کے ساتھ مل جائیں تو میری فیس خود بخود 4 حصوں پر تقسیم ہو جائے گی۔ میں آپ کے لیے بس اتنی ہی رعایت کر سکتا ہوں، 1/4 فیس کی رقم تو میرے خیال میں آپ کے لیے زیادہ نہیں ہوگی۔ شکریہ بیٹا، نصرت جہاں نے تشکرانہ آمیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مزید کہا، اس طرح نہ صرف میرے موکلین پر بوجھ کم ہو جائے گا بلکہ کیس میں بھی جان آ جائے گی۔ اگر تم، میں نے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، باقی 3 افراد کو اس بات کے لیے راضی کر کے میرے پاس لے آؤ تو ممکن ہے ان سے کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو حنیف کے خلاف استعمال ہو سکتی ہو۔ میں کل ہی ان تینوں سے ملاقات کروں گا، وہ تیقن سے بولا۔ میں نے پوچھا، حنیف کو نوکری سے کب نکالا گیا تھا؟ تقریباً 5 ماہ پہلے، اس نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم لوگوں کو حنیف نے آخری منافع لگ بھگ 6 ماہ پہلے دیا تھا؟ جی ہاں، کم و بیش اتنا ہی عرصہ ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، اس دوران میں آپ میں سے کسی نے سیٹھ ولی بھائی کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ شاہد کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے آفتاب جیلانی نے ولی بھائی کا کھوج لگانے کی سر توڑ کوشش کی تھی، ناصر نے بتایا، مگر اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ تم نے بتایا ہے کہ ولی بھائی بانڈ مارکیٹ کا معروف کاروباری تھا، میں نے کریدنے والے انداز میں کہا۔ اس کے بارے میں مارکیٹ سے معلوم کیا جا سکتا تھا، ناصر نے کہا۔ وہیں سے تو معلوم کیا تھا۔ حنیف کا بیان سراسر غلط نکلا۔ کیا مطلب؟ میں چونک اٹھا۔ وہ بولا، بانڈ مارکیٹ والے کسی سیٹھ ولی بھائی کو جانتے ہی نہیں۔ نصرت جہاں نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، مجھے تو لگتا ہے ولی بھائی کوئی فرضی کردار ہے جسے حنیف نے بڑی عیاری سے استعمال کیا ہے۔ اصل مجرم حنیف ہی ہے جو ولی بھائی کا جھانسا دے کر ان احمقوں سے بڑی بڑی رقمیں اینٹتا رہا ہے۔ میں آپ کے خیالات سے اتفاق کرتا ہوں خاتون، میں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ حنیف کوئی نہایت ہی شاطر بندہ معلوم ہوتا ہے، نصرت نے کوسنے والے انداز میں کہا۔ غضب خدا کا انہی کی رقم سے چند ماہ منافع دیتا رہا اور یہ خوش فہم سمجھتے رہے کہ بڑا منافع بخش کاروبار کر رہے ہیں۔ جب حنیف نے یہ دیکھا کہ شکار پوری طرح جال میں آ چکے ہیں تو اس نے رسی کھینچ دی۔ ناصر نے کہا، مگر حنیف صورت سے تو ایسا نہیں لگتا۔ کوئی بھی فراڈ شخص اگر شکل سے فراڈ دکھائی دے گا تو پھر وہ دھوکہ دہی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا برخوردار۔ میں نے ناصر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ مکار اور عیار لوگ اپنی وضاقتہ اور سٹائل کی مار مارتے ہیں۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے وکیل صاحب؟ نصرت جہاں نے پوچھا۔ میں نے کہا، فی الحال آپ چلے جائیں، میں نے ناصر کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ ہو جائے تو آئندہ کے بارے میں کوئی لایا عمل تیار کریں گے۔ اور ہاں، اب آپ کو بار بار میرے دفتر میں چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ناصر خود ہی مجھ سے رابطہ کر لے گا۔ اور آپ کی فیس؟ نصرت جہاں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، ذرا صورتحال واضح ہو جائے پھر میں آپ سے فیس وصول کر لوں گا۔ وہ دونوں شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس مزاج کا ایک کیس پہلے بھی میرے پاس آیا تھا، سامعین کو یاد ہوگا، چند سال قبل میں نے افضل شاہ نامی کا ایک ریکروٹنگ ایجنٹ کو کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ وہ مختلف لوگوں کو بیرون ملک بھیجنے کا جھانسا دے کر بھاری بھاری رقمیں بٹورتا رہتا تھا۔ اس کیس کے سلسلے میں بھی افضل شاہ کے 3-4 متاثرین نے مل کر میری فیس ادا کی تھی، کیونکہ وہ مصیبت زدہ پہلے ہی بہت پریشان تھے۔ اس طرح کیس میں بھی جان پڑ گئی تھی، تاہم وہ کیس حالات و واقعات اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک بالکل مختلف کیس تھا۔ ناصر اتنے جوش سے اٹھ کر گیا تھا جیسے وہ چند لمحے بعد کامیاب و کامران واپس لوٹ آئے گا اور سینہ تان کر فخریہ انداز میں کہے گا، لیں وکیل صاحب، میں آپ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ان تینوں کو یہاں لے آیا ہوں، اب گیند آپ کی کورٹ میں ہے۔ گیند واقعی میری کورٹ میں آ گئی تھی۔ وہ چاروں اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ چند لمحات میں تو نہیں، البتہ چند روز بعد ناصر باقی 3 افراد کو بھی قائل و آمادہ کر کے میرے دفتر لے آیا تھا، اور وہ سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ مل کر حنیف پر مقدمہ کریں گے۔ سی کنگ شپنگ کمپنی کے اکاؤنٹنٹ حاجی آفتاب جیلانی کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ وہ ایک باریش اور صحت مند شخص تھا۔ اس کی رہائش ناظم آباد میں تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی سے سوال کیا، حاجی صاحب، آپ نے کتنی رقم حنیف کے پاس پھنسائی ہوئی ہے؟ حنیف نہیں، سیٹھ ولی بھائی کہیے وکیل صاحب، آفتاب جیلانی نے کہا۔ میں نے کہا، آپ حنیف کہیں یا ولی بھائی،
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں بخوبی جان چکا ہوں کہ ولی بھائی اس کھیل میں ایک افسانوی کردار ہے۔ آپ بھی بہت جلد اس فرضی کردار کی حقیقت جان جائیں گے۔ بہرحال آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ آفتاب جیلانی نے بتایا، میں نے حنیف کو 80,000 روپے دیے تھے۔ اور آپ کو منافع کس حساب سے ملتا تھا؟ 5% کے حساب سے، یعنی 4,000 روپیہ ماہانہ؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں جواب دیا، مگر گزشتہ کئی ماہ سے منافع نہیں ملا اور آئندہ بھی کئی ماہ تک ملنے کی امید نہیں ہے۔ میں نے خیال آرائی کی۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا، لگتا تو یہی ہے جناب۔ میں نے کہا، حاجی صاحب، کیا آپ کو معلوم ہے آپ سود کے کاروبار میں ملوث ہو گئے تھے اور خدا کے نزدیک اس لعنت کی کس قدر مذمت کی گئی ہے؟ سود لینا اور دینا دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، واقعی میں غلطی پر تھا، بس کیا بتاؤں وکیل صاحب، لالچ نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، مگر میری آنکھیں اب پوری طرح کھل چکی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو آئندہ میں ایسی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ جب ٹھوکر لگنے پر آنکھیں کھل جائیں تو یہ انسان کی خوش قسمتی ہوتی ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، ورنہ بعض افراد تو بار بار کی ٹھوکر کھا کر بھی نہیں سنبھلتے اور اسی راہ پر گامزن رہتے ہیں جہاں قدم قدم پر گھاٹا اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، آپ چاروں ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور آپ کا باہمی اتفاق ہی آپ کو کامیابی دلا سکتا ہے۔ میں اسی لیے آپ کے پاس چلا آیا ہوں وکیل صاحب۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ ہمیں ہماری ڈوبی ہوئی رقم دلوا دیں تو ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اس میں احسان کی کوئی بات نہیں، میں نے جلدی سے کہا، میرے پیشے کا تقاضا ہے کہ میں اپنے موکل کو انصاف دلاؤں، لیکن یہ اسی صورت ممکن ہوتا ہے جب موکل بھی میرے ساتھ بھرپور تعاون کرے۔ میں اپنی انہی خدمات کی تو فیس لیتا ہوں۔ آپ مجھے ہما وقت آمادہ تعاون پائیں گے، وہ معتدل لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، حاجی صاحب، آپ نے 80,000 روپے کی رقم حنیف با الفاظ دیگر سیٹھ ولی بھائی کے حوالے کر دی، کیا اس سلسلے میں آپ نے کوئی تحریری دستاویز تیار کی تھی؟ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب۔ کیا حنیف نے آپ کو کوئی رسید وغیرہ دی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ پھر نفی میں جواب دیا۔ میں نے افسوس ناک لہجے میں کہا، حاجی آفتاب جیلانی صاحب، آپ تو اکاؤنٹس کے آدمی ہیں، دن رات رجسٹر، فائل اور واچر سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے، پھر آپ جیسے زیرک آدمی سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ وہ شرمندگی سے بولا، اب کیا بتاؤں جناب، بس یوں سمجھیں میری تو مت ہی ماری گئی تھی۔ گراں قدر منافع کی شرح نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بیگانہ کر دیا تھا۔ شاید اسی کو لالچ یا طمع کہتے ہیں۔ پھر جب منافع باقاعدگی سے ملنے لگا تو میں اور بھی بے فکر ہو گیا۔ گویا آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں جسے عدالت میں اپنے موقف کے حق میں پیش کیا جا سکے۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اس نے معذوری آمیز انداز میں گردن جھٹک دی۔ میں سی کنگ کے چوکیدار انور خان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ انور خان کی عمر 40 کے قریب تھی۔ اس کی رہائش BIDC کے نزدیک سلطانہ آباد میں تھی۔ میرے استفسار پر اس نے بتایا کہ اس نے حنیف کو 20,000 روپیہ ادا کیے تھے، جن پر وہ ماہانہ 1,000 روپیہ منافع کی باقاعدگی سے دیتا تھا۔ پھر ایک روز دوسروں کی طرح اس کا منافع بھی بند ہو گیا اور پتہ چلا کہ سیٹھ ولی بھائی منظر سے غائب ہو گیا ہے۔ یہ وہی کہانی تھی جو باقی تمام افراد کے ساتھ پیش آئی تھی، تاہم انور خان نے ایک نئی اور قدرے مختلف بات بتائی۔ خو وکیل صاحب، وہ اپنے مخصوص پٹھانی لب و لہجے میں بولا، ہم دوسروں کے موافق بالکل ہی خالیات نہیں ہیں، ہمارے پاس رقم کا ایک ثبوت انشاءاللہ موجود ہے۔ میں نے چونک کر پوچھا، کیسا ثبوت خان صاحب؟ ہمارے پاس 20,000 کا رسید ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ سیٹھ ولی نے بقلم خود اس پر دستخط مست خط بھی کیا ہوا ہے۔ یہ تو آپ نے بڑی اہم بات بتائی ہے۔ میں نے کہا، کیا وہ رسید اس وقت آپ کے پاس ہے؟ ہم رسید کو اپنے ساتھ لایا ہے، وہ جوشیلے انداز میں بولا، پھر اپنے سلوکے کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک مڑا توڑا کاغذ برآمد کرتے ہوئے بولا، یہ رسید حنیف نے ہم کو بنوا کر دیا تھا ہمارا فرمائش پر۔ ہم نے اس کو بولا تھا اپنا سیٹھ ولی بائی سے رقم کا وصولی کا رسید بنوا کر دو، اس نے ہمارا بات ایک دم مان لیا۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو انور خان نے وہ طے شدہ کاغذ میری جانب بڑھا دیا۔ میں نے کاغذ کھول کر پڑھا، وہ ایک کچی رسید تھی جس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا تھا۔ کاغذ کی تحریر کچھ اس نوعیت کی تھی،
میں نے انور خان سے 20,000 روپیہ وصول پائے۔ ولی بھائی، نیچے نہ کوئی رسیدی ٹکٹ چسپاں تھی اور نہ ہی کوئی ایسا نشان جسے دستخط کہا جا سکتا۔ گواہوں کا اندراج بھی نہیں تھا۔ ولی بھائی کے الفاظ کو انور خان نے اس کے دستخط سمجھ لیا تھا۔ اس کچی رسید سے کچھ بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، یعنی عدالتی اعتبار سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے کہا، خان صاحب، یہ تو محض کاغذ کا ایک غیر اہم ٹکڑا ہے، آپ خوامخواہ اسے سنبھالے پھر رہے ہیں۔ آپ کیا فرمانا چاہتا ہے وکیل صاحب؟ میں نے بمشکل تمام انور خان کو اپنا مطمع نظر سمجھایا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ میری وضاحت کو ہضم نہیں کر پایا تھا اور ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا جیسے اس کے پاس کوئی نہایت اہم دستاویز ہو۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہا، خان صاحب، یہ رسید میں اپنے پاس رکھ رہا ہوں، ممکن ہے کسی موقع پر کارآمد ثابت ہو جائے۔ وہ قدرے مطمئن ہو گیا۔ میں نے شاہد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، شاہد صاحب، ناصر کو آپ نے حنیف سے متعارف کروایا تھا، آپ نے خود بھی 30,000 روپیہ اس فرضی کاروبار میں لگائے ہوئے تھے جن پر ماہانہ منافع آپ کو 1,500 روپے ملتا تھا۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے جس سے واضح ہو سکے کہ آپ نے حنیف کو 30,000 روپے دیے تھے؟ اس نے حسب توقع جواب دیا، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے پاس ایسا کوئی تحریری ثبوت موجود نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے رقم حنیف کے حوالے کر دی تھی؟ بس جی، پڑوس اور شرافت کا معاملہ تھا۔ پڑوس اور شرافت سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا حنیف تمہارا پڑوسی ہے؟ وہ ایک ٹھنڈی آہ خارج کرتے ہوئے گویا ہوا، حنیف نہیں بلکہ اس کے سسرال والے میرے پڑوسی ہیں۔ میں کورنگی 3.5 میں رہتا ہوں اور ساجدہ کا میکہ بھی وہیں ہے۔ ساجدہ اور اس کے گھر والے اس قدر شریف لوگ ہیں کہ میں ان کی شرافت کی وجہ سے حنیف پر اعتبار کر بیٹھا۔ پھر بھیڑ چال بھی ایک چیز ہوتی ہے جناب۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہاں دفتر میں آفتاب جیلانی جیسے زمانہ شناس نے حنیف کو رقم دے رکھی تھی۔ میں نے سوچا حنیف قابل بھروسہ ہے، جبھی تو آفتاب صاحب بھی مطمئن ہیں۔ پھر سچی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے حنیف نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ آنکڑوں اور پرچیوں کے حوالے سے اس نے ہمیشہ میری مدد کی تھی۔ میں نے دل میں کہا، آفتاب جیلانی جیسے لوگوں کی مثال سیانے کوے کی سی ہوتی ہے جو ہمیشہ گوبر پر بیٹھتا ہے۔ البتہ حنیف کا مدد کرنا بھی اس کی ایک چال تھی۔ وہ چھوٹے موٹے فائدے پہنچا کر لوگوں کا اعتماد حاصل کرتا رہا، پھر ایک ہی مرتبہ ساری کسر نکال لی۔ میں نے یہ ساری باتیں شاہد سے نہیں کہیں بلکہ ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا، شاہد حسین، ابھی آپ نے کسی ساجدہ نامی عورت کا ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں گے؟ وہ بولا، ساجدہ حنیف کی بیوی کا نام ہے۔ میں نے تو سنا ہے حنیف نے دوسری شادی کر لی ہے، میں نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اور وہ اپنی کم عمر بیوی کے ساتھ سعید منزل کے ایک فلیٹ میں رہتا ہے۔ آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے وکیل صاحب، وہ تائیدی لہجے میں بولا۔ حنیف کی حسین و جمیل کم عمر بیوی کا نام چاندنی ہے، جبکہ ساجدہ اس کی پہلی بیوی ہے جو میکے ہی میں رہتی ہے۔ اس کے 2 بچے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا حنیف اور ساجدہ کے درمیان علیحدگی چل رہی ہے؟ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ میں نے سنا ہے تقریباً 2 سال سے ان کے بیچ ناراضگی چل رہی ہے۔ علیحدگی یا طلاق کے بارے میں مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں نے کہا، جو معلومات نہیں ہیں وہ اب تمہیں حاصل کرنا ہے۔ حنیف کے حالات و معاملات کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری آپ لوگوں کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ جی، میں آپ کی ہدایت کے مطابق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، شاہد نے نہایت فرما برداری سے کہا۔ میں نے کہا، تم نے ساجدہ کے 2 بچوں کا ذکر کیا ہے، ان کے نام اور عمریں کیا ہوں گی؟ بڑی بیٹی انیلا 8 سال کی ہے، شاہد نے بتایا، اور چھوٹے بیٹے فواد کی عمر 5 سال ہوگی۔ میں نے تمام ضروری باتیں پیڈ پر نوٹ کر لیں اور ان چاروں کے ذمے مختلف کام لگا کر اہم ہدایات کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا۔ جانے سے پہلے وہ میری فیس ادا کرنا نہیں بھولے تھے۔ اس رات میں نے حنیف کے بارے میں ہر پہلو سے غور کیا۔ اس سے متعلق حاصل شدہ معلومات کے مطابق اس کی عمر 45 سال کے قریب تھی۔ اس کی پوری زندگی میں مختلف دفاتر میں چپڑاسی کی نوکری کرتے ہوئے گزری تھی، تاہم سی کنگ میں وہ ایک طویل عرصے سے ٹکا ہوا تھا، اور خیر اب تو وہ وہاں سے بھی نکالا جا چکا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ آج کل وہ گھر پر بہت کم پایا جاتا تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا اور کہاں غائب رہتا تھا، اس بارے میں کوئی وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔
میں نے اس کے سعید منزل والے فلیٹ کا پتہ اپنے پاس نوٹ کر لیا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ حنیف نے بڑا منظم فراڈ کیا تھا۔ اس نے اس کارروائی کے لیے انسانی نفسیات سے کام لیا تھا اور لالچ کا کارڈ استعمال کر کے کامیاب رہا تھا، اس مہارت کے ساتھ کہ اپنے جرم کا کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑا تھا۔ پہلی نظر میں تو مجھے اس کیس میں کوئی جان دکھائی نہ دی۔ موجودہ حالات و واقعات کے پیش نظر اگر حنیف پر مقدمہ دائر کر دیا جاتا تو اس کے جرم کو عدالت میں ثابت کرنا ممکن نہ ہوتا۔ وہ جج کے سامنے میرے موکلین سے کسی بھی رقم کی وصول یابی سے صاف انکار کر سکتا تھا۔ ایسی صورت میں عدالت دعوے کے حق میں مجھ سے ثبوت مانگتی اور اگر میں ٹھوس ثبوت فراہم کرنے میں ناکامیاب رہتا تو عدالت وہ مقدمہ خارج کر دیتی، گویا حنیف باعزت بری ہو جاتا۔